السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے سزاوار ہیں۔ گواہی دی جاتی ہے اس بات کی کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ وہ اپنی شان اقدس میں یکتا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ اور اس بات کی بھی گواہی دی جاتی ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور رسول ہیں۔ ایسے رسول کے تمام رسولوں کے سردار امام الانبیاء و امام الملائکہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان عظیم ہے کہ اللہ نے ہم تمام کو بہترین صحت و عافیت کے ساتھ یہ نیک توفیق، ایسی پیاری پیاری نیک توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم اس کے گھر میں اس کی عبادت کی نیت سے حاضر ہو سکیں۔ محترم حضرات، اللہ اپنے کلام کے ذریعے سے بڑے پیارے پیارے انداز سے ہمیں سمجھاتا ہے، بہت ہی پیارے انداز سے سمجھاتا ہے۔ اور جو اللہ کی بات کو سمجھ جاتا ہے اس کی دنیا بھی سمجھ جاتی ہے اور آخرت بھی سمجھ جاتی ہے۔ جو اللہ کے سمجھانے کو نہیں سمجھتا برباد ہو جاتا ہے، دنیا میں بھی برباد، آخرت بھی اس کی برباد۔ یہ تو اللہ ہے، رب العالمین، رب العزت، پالنہار، ہم کو جس نے بنایا، ہم کو جس نے تخلیق کیا، وہ ہے۔ دنیاوی رشتوں کے اندر تھوڑے رشتے ہوتے ہیں، جیسے کہ باپ کا رشتہ ہوتا ہے، کسی گھر کے اندر کوئی بڑے کا رشتہ ہوتا ہے، بڑے بھائی کا رشتہ ہوتا ہے۔ جب ہم ان کا کہا نہیں مانتے تو برباد ہو جاتا ہے۔ ہم اپنے گھر کے بڑوں کا بھی کہا اگر نہیں مانتے ہیں تو برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ تو اللہ کا ہے معاملہ، اللہ کا فرمان نہ مانے اور ہم آباد رہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، جبکہ ہر وہ چیز کا مالک اللہ ہے۔ دنیاوی باپ ہو یا دنیاوی کوئی بھائی ہو، دنیاوی کوئی دوست ہو، اس کو تو دینے والا مالک ہے۔ اس کی بات اگر ہم نہیں مانتے، اس کا حکم اگر ہم نہیں مانتے، اس کی حکم عدولی اگر کرتے ہیں تو ہم کو گھر سے بے گھر ہونا پڑتا ہے، باہر فٹ پاتھ پر سونا پڑتا ہے۔ باپ کی بات اگر نہیں سنے، باپ ہٹال دیتا ہے گھر میں سے، فٹ پاتھ پر سونا پڑتا ہے کہ نہیں بات؟ یعنی کہ بات ماننا۔ اب بات ماننے میں بھی فرق ہے، کوئی اچھی بات ماننا یا برا بات نہیں ماننا۔ اب یہاں تھوڑا سا فرق ہے۔ اللہ کا فرمان تو اچھا ہی ہوگا، اچھے کے سوا کچھ نہیں، برائی کا تو تصور بھی نہیں اللہ کے فرمان۔ پھر بھی دنیا داری کے اندر، دنیاوی معاملات کے اندر ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا معاملہ ہو
کہ ظلم اور ستم والا معاملہ. یہ تو کہیں شادی ناظر نظر آئے گا، یہ کہیں کوئی کیسا بھی جلاد قسم کا باپ ہو، کوئی شرابی کبابی بھی اگر باپ کو اپنی اولاد کا بھلائی چاہتا ہے، برا نہیں چاہتا، مگر پھر بھی ہے ایک انسانی فطرت کے لحاظ سے شیطان لگا ہوا ہے ہر ایک کے ساتھ. ہو سکتا ہے کہ باپ بھی ظالم ہو، ماں بھی ظالم ہو، اور اگر بیٹے سے کہے کہ بھائی چوری کر کے لا، ڈاکہ کر کے لا، یہ بات نہیں ماننا. اگر اس عوض میں اگر باپ اگر گھر سے نکال دے تو اللہ پناہ دے گا. بات یاد رکھیں، یعنی کہ اگر کوئی ماں اور باپ اگر ان کے مثال کے طور پر کچھ غلط کرنے پر تمہیں کہیں تب نہیں ماننا ہے، مگر تب بھی ان کو جھڑکنا نہیں ہے. وہ ایک آداب کا معاملہ رکھا گیا ہے. اگر والد صاحب اگر ہمارے گھر کے ہم کو اگر کچھ غلط بات کی طرف ہم کو ترغیب دے رہے ہیں کہ وہ فلانا کر، تو ہم ان کو نہیں کرنا ہے، مگر ساتھ ساتھ اس کے جھڑک نہیں دینا ہے، بلکہ ان کو ادب اور احترام کے ساتھ سکھانا ہے. کہے ابا جان آپ میرے والد ہیں، آپ مجھے اچھے راستے کا تعلیم دینے کے بجائے آپ مجھے بری طرف لے کے جا رہے ہیں. خیر شیطان لگا ہوا ہے، آپ کو بھٹکا رہا، لہذا یہ کام غلط ہے، یہ کام نہیں کر سکتا ابا جان میں، کیونکہ یہ خلاف شرع ہے، یہ اللہ کے فرمان کے خلاف ورزی ہے، یہ اس کے رسول کے فرمان کی خلاف ورزی ہے، اس لیے میں یہ کام نہیں کر سکتا. اگر اللہ اور اس کے رسول کا فرمان اگر اس کے آڑے نہ آتا تو میں آپ کی بات کو برابر مانتا. ایسے طریقے سے ان سے معذرت کریں. اگر پھر بھی اگر کوئی باپ ظالم ہے، ماں ظالم ہے، آپ کو گھر سے بے دخل کر رہے ہیں، تو پھر آپ کی پناہ تو اللہ کے پاس، اللہ آپ کی پناہ دے. سبحان. اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو ارشاد ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ اللہ کا فرمان یہ ہے کہ اے لوگو، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تم سب مل کر میری رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اب اللہ کی رسی کہاں ہے بھائی؟ آسمان میں دیکھے تو لٹک رہی، دکھ رہی. احادیث کے اندر آتا ہے کہ ہاں لٹک رہی، آسمان سے، عرش عالم سے، عرش اعظم سے لٹک رہی رسی، دنیا کے ہر کونے میں لٹک رہی وہ رسی، ہر گھر میں لٹک رہی وہ رسی. وہ رسی ہے قرآن پاک، وہ رسی ہے قرآن پاک، وہ رسی ہے قرآن پاک کے بعد کا مرتبہ حدیث پاک، یعنی کہ اسوہ حسنہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین. کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار کے جو بھی معاملات ہیں اس کے متعلق یہ فرما دیا، شک و شبہ کو دور کر دیا. کیونکہ لوگوں کے دلوں کے اندر، دماغوں کے اندر بڑا ہی فتور ہوتا ہے، بڑا ہی بھوسا بھرا ہوا ہوتا ہے، بڑا ہی غلاظت بھری ہوئی ہوتی ہے. جہاں کام کی بات آتی ہے سمجھ میں نہیں آیا، جہاں پہ کام کی بات آتی ہے، کچھ عمل کرنے کی بات آتی ہے، کچھ خیر و خیرات کرنے کی بات آتی ہے، یا کچھ نیک کام میں کرنے کی بات آتی ہے، سمجھ میں نہیں آیا بھائی ہمارے کو. کوئی اپنی منمانی بات ہے تو بہت بڑا عقل کے گھوڑے دوڑا لیتے آگے تک، بولتے نا ہمارا سب معلوم ہے، ہمارے کو بولتے نہیں بھی معلوم ہے تو معلوم ہے بولتے. تو میرے محترم بھائیو ایسا ہوتا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان یہ ہے کہ یاد رکھو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو کہنے کا حکم دے رہا ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ ہم اللہ کو چاہتے، اللہ سے محبت کرتے، اللہ سے ڈرتے، اللہ کو چاہتے، اللہ کو چاہتے. اگر تم اللہ کو چاہنے کا دعویٰ کرتے ہو تو پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، محبت سرکار سے کرو. یہ اللہ کا فرمان، اللہ اپنے کلام میں ارشاد فرما رہے. ایسی بات نہیں ہے کہ کہیں اور ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم اللہ غفور الرحیم. کہہ دیجئے دنیا والوں سے، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، خود وہ تم سے محبت کرے گا. تم اس سے محبت کیا کرتے ہو؟ وہ تم سے محبت کرے گا. کب؟ جب ہم اپنی زندگی کو تابعداری میں گزاریں گے. کس کے تابعداری میں؟ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں گزاریں گے. تو معاملہ کیا ہے سمجھ میں آنے کے لیے؟ بات یہ کہ دنیاوی زندگی کا ہر وہ معاملہ ہمارا اسوہ حسنہ پر ہو جائے.
یعنی کہ سرکار کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو جائے تو ہمارا جینا مرنا کھانا پینا سونا جاگنا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کمانا خرچ کرنا ہر وہ چیز اللہ کی عبادت میں شامل ہو. اللہ ہر چیز اللہ کی عبادت میں شامل ہو. کتنی بڑی بات، کتنی بڑی سوغات ہے، کتنا بڑا انعام اور اکرام ہے مالک و مولا کا. قرآن پاک کے لیے فرمایا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی رسی ہے، اسے مضبوطی سے تھام لو، آپس میں تفرقے میں مت پڑو، آپس میں پھوٹ کا شکار نہ ہو. اگر تم آپس میں تفرقے کا شکار ہو جاؤ گے، پھوٹ کا شکار ہو جاؤ گے تو پھر تمہارا معاملہ بڑا گڑبڑا جائے گا. تم کہیں کے نہیں رہو گے. دنیا میں تمہاری تعداد بہت ہوگی، دنیا میں تمہارے پاس دولت بھی بہت ہوگی، مگر اس کے باوجود گاجر و مولی کی طرح تمہیں کاٹ دیا جائے گا. یہ سرکار کا فرمان آج ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد کی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ جو نیکی کی طرف لوگوں کو دعوت دے، برائی سے بچائے. یہ جماعت کون ہے؟ کہاں ہونا چاہیے؟ ہر بستی میں ہونا چاہیے، ہر محلے میں ہونا چاہیے. اس کے لیے کیا ہے؟ کوئی بڑا کام ہے، گھر گھر جا کے کھٹکا مارنا ہے. اگر مارے تو اور بھی بڑا ثواب ہے. یہ بھی صحابہ کی سنت ہے. سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا یہ کرتا تھا کہ اگر کوئی صحابی اب دیکھیے اب اندازہ لگائیے، کوئی صحابی اگر نماز کو نہیں آتے تھے تو ریزن کیا ہوتا تھا، یعنی کہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی تھی. یعنی کہ ایسی وجہ سے کوئی صحابی مسجد کو نہیں آ سکتے تھے کہ وہ اتنے بیمار یا اتنے لاغار ہو جاتے تھے کہ ان کو چلنا دوبھر ہو جاتا تھا، وہ چلنے کے قابل نہیں ہوتے تھے. اس وقت پر نماز کو نہیں آ سکتے تھے تو صحابہ سمجھ جاتے تھے کہ وہ فلانا صحابی ہمارا بیمار ہے، جا کے بیمار پرسی کرنا ہے. جا کے اس کو بیمار پرسی کے لیے جاتے کہ حضرت کھٹکا مار کے پہلے پوچھتے کہ بھائی آپ کی طبیعت کیسی ہے. ہاں بھائی معلوم ہوتا کہ آپ کی طبیعت باقی خراب ہے، اس لیے آپ مسجد کو نماز پڑھ جائیں. ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے کو فرصت ہی فرصت ہے. رات بھر جو ہے ہم فونوں میں لگے ہوئے رہیں گے، ٹی وی کے پروگراموں میں لگے ہوئے رہیں گے، حالت کی بے حالت کر لیں گے، کیا سے کیا کر لیں گے، مگر فجر کی نماز کے وقت پر ہم حملہ سوتے رہیں گے. اللہ اب ہماری صبح ہو رہی 12 بجے 1 بجے، ہم نکلیں گے. جو بھی کاروبار ہے ہمارا، جو بھی ہماری ڈیوٹی ہے، جو بھی ہے، سستاتے ہوئے نکلیں گے، حالت بے حالت میں نکلیں گے. اب ظہر کی اذانیں ہو رہے ہیں، نمازیں ہو رہے ہیں. اب ہم جو ہے کام پہ جا رہے ہیں، صبح نماز گئی، عصر گئی، مغرب گئی، شام گئی، سب اللہ کا فرمان یہ ہو رہا ہے. تو اس کی دعوت کیسی ہونی چاہیے؟ ہمارے محلے کے اندر، ہمارے بستی کے اندر چند حضرات ایسے ہوتے ہیں الحمدللہ جو کہ فارغ البال ہوتے ہیں، جو الحمدللہ ڈیوٹیوں سے فارغ ہو چکے ہوتے ہیں، جو الحمدللہ ریٹائرمنٹ لیے ہوئے ہوتے ہیں. ان کا ایک مقام بھی ہوتا ہے، ان کی ایک عزت بھی ہوتی ہے، ان کو لوگ ادب بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں. تو لہٰذا وہ اپنے گلی کے پاس یا اپنے گھر کے قریب میں یا اپنے دکان کے قریب میں بیٹھے ہوئے ہیں یا ٹھہرے ہوئے ہیں، بلکہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جائیں. اپنے ملنے جلنے والے حضرات کو السلام علیکم بھائی، خیریت؟ کہا بھائی خیریت سے ہیں. ارے نماز کو نہیں دکھ رہے ہیں آپ، پہلے آتے تھے اب نہیں دکھ رہے، خیریت سے ہیں؟ مزاج وغیرہ نہیں، زیادہ بیزی ہوں. ارے فجر میں تو گھر میں رہتے ہوں گے، اگر آپ بولے، اگر اجازت دے تو میں آپ کے گھر پہ کھٹکا مار لیتے جاتا ہوں. شرم آ جاتی ہے. ارے اتنا بڑا آدمی، اتنا دولت مند آدمی، اتنا عمر کا آدمی مجھے کہہ رہا ہے، میں نوجوان لڑکا، مجھے اتنا بڑی عمر کا آدمی کہہ رہا ہے کہ میں نماز کو کیوں نہیں آ رہا ہوں، کیوں نہیں دیکھ رہا ہوں مسجد میں. اگر بول رہے ہیں کہ بھائی فجر کے وقت پہ اگر آپ کی آنکھ نہیں کھلتی تو میں کھٹکا مارتے ہوئے جاتا ہوں. اللہ ہاں حضرت شرمندہ ہو کے انہیں رات بھر نہیں سوتا، نہ انہیں فجر کو وقت سوتا، مگر انہیں فجر کے نماز کو بھاگ کے آتا. زبردستی آتا، دکھاوے کو آتا، مگر آتا. پہلے مرتبہ زبردستی کو آتا، دوسری مرتبہ زبردستی کو آتا، تیسرے مرتبہ زبردستی کو آتا، مگر اس کے بعد جب عادت ہو جاتی تو دلچسپی سے آتا. عادت ہو جاتی تو دلچسپی سے آتا. اس کا اجر اس کو بھی مل رہا اور ہم بتائے سو عالم کو بھی مل رہا، مگر بتانے کا طریقہ ہی کڑوی بات نہیں. ارے کیا بھائی تمہارا گھر مسجد کے بازو میں ہے یارو، کبھی مسجد کو نہیں دیکھتے؟ ایسا نہیں بول، پیار سے محبت سے دعوت دے.
تو پیار سے محبت سے جو سمجھائی ہوئی بولی ہوتی ہے وہ بڑا اثر کر جاتی ہے. ایک نہ ایک دن آج نہیں ہوا تو اثر کل ہوگا, کل نہیں ہوا تو پرسوں ہوگا. حالانکہ اس کو خود معلوم ہے کہ میں مسجد کے قریب رہتا ہوں, مسجد کے آزو رہتا ہوں, بازو رہتا ہوں. اب اندازہ لگائیے میرے محترم بھائیو, الحمدللہ ہم جس بستی میں رہتے ہیں, جس بستی میں بات ہو رہی ہے, پورا محلہ مسلمانوں سے کھچاکٹ بھرا ہوا ہے, سارے ایمان والوں سے کھچاکٹ بھرا ہوا ہے. کہ اذان ہونے کے بعد اگر ہر کوئی آ جائے نماز کو, ہر گھر کا آدمی, ہر باپ آ جائے, ہر دادا آ جائے, ہر نانا آ جائے, ہر پوترا آ جائے, ہر نواسا آ جائے, تو مسجد کم پڑ جائے, مسجد کم پڑ جائے. اذان کس کے لیے ہوتی ہے؟ یہ بوڑھوں کے لیے ہوتی ہے, بچوں کے لیے ہوتی ہے, جو کام دھام کے نہیں ہے, خالی بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے لیے ہوتی ہے اذان نہیں. نماز کے لیے ہوتی ہے, سارے لوگوں کے لیے ہوتی ہے, مردوں کے لیے بھی ہوتی ہے, عورتوں کے لیے بھی ہوتی ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, بے شک و شبہ 5 وقتہ نماز ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر وقت کے ساتھ بندھا ہوا فرض ہے. ایسا نہیں کہ جب چاہے پڑھ لیے, نہیں پڑھے نہیں. 5 وقت کی نماز برابر وقت مقررہ پر پڑھنا, یہ شرط رکھی گئی ہے اللہ کے طرف سے. اگر کوئی جان بوجھ کر نماز کو قضا بھی کر دیتا ہے تو گناہ کبیرہ کرتا ہے. اللہ, کوئی جان بوجھ کر نماز کو قضا کر رہا ہے, پڑھ رہا ہے, بعد میں پڑھ رہا ہے, تو بھی گناہ کر رہا ہے, اور گناہ چھوٹا نہیں کر رہا ہے بلکہ بڑا کر رہا ہے. توبہ کرنا پڑے گا اس کو کہ میں نے یہ گناہ بہت بڑا کیا, اللہ مجھے معاف کر. نماز چھوڑ دیتا ہے تو کیا حال ہوگا. تو بہرحال آج وہ حدیث پاک کہ سرکار پروقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, دنیا کے اندر یہ ایک دور ایسا آئے گا کہ مسلمانوں کو چن چن کر ہلاک کیا جائے گا, ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا جائے گا, ان کا حالت خراب کر دی جائے گی. صحابہ کرام نے سوال کیا سرکار ہماری جان و مال آپ پر قربان, کیا اس وقت پر ایمان والے کم ہوں گے, مسلمان کم ہوں گے؟ تو سرکار نے فرمایا نہیں, اس وقت پر اتنے مسلمان ہوں گے کہ ساری دنیا کے ہر کونے میں مسلمان موجود ہوں گے. مگر اس کے باوجود ایسا کیوں ہوگا سرکار؟ دنیا کی محبت کی وجہ سے ایسا ہوگا, اور آپس میں تفرقے میں پڑنے کی وجہ سے ایسا ہوگا. دنیا کی محبت اور آپسی, دنیا کی محبت ہی تو ہے نا, اسی وجہ سے تو رشتے خراب ہو جاتے. سگا بھائی سگے بھائی کے خلاف ہو جاتا. ایک بھائی ذرہ کما لیا, دوسرا بھائی جلنے لگا. اگر نہیں بھی جل رہا تو انہیں اس کو دیکھ کے بھاگ رہا, انہیں کہا کہ میرے کو ممتا کی وجہ, حالانکہ فریضہ ہے تمہارا, وہ تمہارا بھائی ہے, اس کا خیال کرنا چاہیے. ارے تمہارے تو پر تو فریضہ یہ ہے کہ آزو بازو پڑوس کا خیال کرنا ہے. یہ ہے ہمارا اسلام, یہ ہے ہمارا مذہب, یہ سکھاتا ہے ہمیں. اگر آزو بازو میں کوئی مسلمان نہیں, کوئی یہودی ہے, نصرانی ہے, کافر ہے, مشرک ہے, کچھ بھی ہو, اس کا بھی خیال کرنا فرض رکھا گیا ہے, فرض رکھا گیا ہے. میرے محترم بھائیوں, ہمارا مذہب بہت پیارا مذہب ہے اسلام, بہت پیارا مذہب, جس کے اندر جتنی انسانیت کی تعلیم دی جاتی ہے کسی اور میں نہیں دی جاتی. غیر ضروری کہ چونٹی کو بھی مارنے کا حکم نہیں ہے ہمارے پاس. چونٹی کو بھی اگر آ گئی ہے, کاٹ رہی ہے, تو وہ کاٹنا اس کا بہتر ہے بر سرکار. اللہ سرکار فرما رہے ہیں کہ چونٹی اگر ہمارے جسم پر چڑھے اور کاٹ لے تو اس کو نہیں مسلنا, وہ بہتر ہے. ہمارا فاسد خون پیتی کہتے ہو, ہمارا خراب خون جو ہوتا ہے وہ پیتی اللہ کے حکم سے, تو اس کو بھی مارنے کا حکم نہیں ہے. اتنی تک تعلیم ہے کہ اس کو اٹھا کے بازو ڈالنا, یہ تعلیم ہے کہ چونٹی کو بھی غیر ضروری کے نہیں مارنا ہے. ہاں بھائی بہت نکل گئے, وہ ایک الگ شکل ہے, کچھ ڈال دے رہے ہیں آپ, دوائی ڈال دے رہے ہیں, ارے کیا صاحب آپ بولے نہیں مارنا, نہیں مارنا. تو یہاں تک کی تعلیم ہے کہ بھائی بچاؤ الگ چیز ہے. بہت زیادہ کثرت سے آ گئے اور جو ہے تنگ کر رہے ہیں, سننے نہیں دے رہے ہیں, کانوں میں گھس جا رہے ہیں, ناکوں میں گھس جا رہے ہیں, بچوں کو ستا رہے ہیں, آپ ڈال سکتے ہیں. مثال کے طور پر کہ ہمارے پاس اسلام میں اتنی پیاری تعلیمات کہ یہ انسان تو انسان, جانور کے ساتھ میں ہمدردی کرنے کا حکم ہے. بہرحال میرے محترم بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فرمان عالی شان ہے, یہ جو قرآن پاک کے اندر کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا,
اے ایمان والو، اے مسلمانوں، تم سب مل کر کے میری رسی کو مضبوطی سے تھام لو، آپس میں متحد ہو جاؤ، آپس میں اتفاق والے ہو جاؤ، ہر گھر کا آدمی آپس میں محبت کرنے والا ہو جائے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آزو بازو، ارے آزو بازو بعد میں جاؤ بھائی، پہلے اپنے گھر کے اندر اتفاق پیدا کرو، گھر کے اندر کے اپنے سگے بھائیوں سے محبت کے رشتے جوڑو، ان سے کہو اللہ نے جس کو دیا ہے ان کے لیے اور اچھا دعا مانگو کہ اللہ یہ میرا بھائی کو اور ترقی دے۔ جس بھائی کو اللہ پاک نے ترقی دی ہے وہ اپنے غریب بھائیوں کے لیے یہ دعا کرے کہ یا اللہ تو نے جس طرح مجھے نوازا ہے ویسے ہی میرے غریب بھائیوں کو بھی نواز دے، اور اللہ کی نوازش کے اندر سے ان کا کچھ حصہ نکالے، ان کا کچھ خیال کرے، تو تمہارے گھر میں خیر و برکت آ جائے گی، رحمتیں آ جائیں گی، برکتیں آ جائیں گی، اللہ کی عنایتیں اور بڑھ جائیں گی، تم شمار نہیں کر سکو گے۔ اللہ کی دین ایسی دین ہوتی ہے، ہم چاہے جتنا بھی کما لیں، ہم جتنا بھی کچھ کر لیں، یہ تمام کا تمام حساب کتاب کا ہوتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دینا بے حساب ہوتا ہے، ہم حساب تک نہیں کر سکتے۔ وقت کی ضرورت ہے میرے محترم بھائیوں، ہر محلے کا بھائی مسلمان آپس میں متحد ہو جائے۔ ایک محلے کا مسلمان جب متحد ہو جاتا ہے تو آزو بازو کے محلے کے اندر بھی خود بخود تحریک پہنچ جاتی ہے کہ بھائی وہاں پر اگر کچھ ہوتا ہے سارا محلہ آ جاتا ہے۔ فیصلہ بھی برابر ہونا، یہ بات نہیں ہے کہ بھائی آپ محلے کے ہیں، کوئی بھی بچہ جو ہے ہمارا محلے کا جا کے کسی کے پاس گیا، غلط کام کر کے آ گیا، اب ہمارے محلے کا ہے بلکہ ہم کو ساتھ دے رہے، نہیں، یہ بھی نہیں ہے۔ سچے کا ساتھ دینا ہے، اگر واقعی ہمارے خود کی اولاد بھی اگر غلط کام کری ہے تو ہم اس کے خلاف بات کرنا ہے، اس کے خلاف گواہی دینا ہے، آگے والے سے معافی چاہنا ہے، یہ ہے اسلام، یہ ہے تعلیمات اسلامی۔ تو لہذا میرے محترم بھائیوں، اللہ کا یہ فرمان کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ہمیں یہ دعوت دیتا ہے کہ آج موجودہ حالات میں ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے کہ آج ساری دنیا کے کونے کونے میں آج مسلمان جو مر رہا ہے، حالت خراب ہو رہی ہے، کٹ رہا ہے، جل رہا ہے، حالت خراب ہو رہی ہے اس کی، تو اس کے اندر کہیں نہ کہیں یہ ہے کہ اللہ کا خوف دل سے نکل گیا ہے، محبت دنیا کی بڑھ گئی ہے، اور آپس میں ہم تفرقے کا شکار ہو گئے ہیں، آپس میں پھوٹ کا شکار ہو گئے ہیں۔ ہم اس چیز سے بچیں، اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہم تمام کو کہنے و سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار عالم، ہم سنت کی پیروی کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں، ایسی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے معاشرے کے اندر سے جتنے بھی گندگیاں ہیں، جتنے بھی یا اللہ برائیاں ہیں، ان تمام کو دور فرما، شیطان کے وسوسے سے ہمیں محفوظ فرما، ہم آپس میں اتفاق اور اتحاد کا ساتھ رہیں، ایسی توفیق عطا فرما۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنتوں